مارا ہے، زنا ہے، بدکاری ہے ان میں، اور پھر بچے ہوئے بھی ہیں. لا یسأل عما یفعل، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا انہیں تو نے کیوں چھوڑا. اور اندر حکمتیں اس انداز میں ہیں. اور دوسری جگہ قرآن مجید برہان رشید میں ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب وہ ہمارا پڑھایا وہ سبق بھولے ہم نے نعمتوں کے دروازے اور کھول دیے. بھولنے پر کیا ہوا؟ یہ تو ہے نا کہ عذاب نہیں دیا، آگے یہ ہے کہ مال اور دے دیا، اقتدار دیا، پیسے اور دیے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر شے کے دروازے کھول دیے. لیکن اللہ فرماتا پھر ہم نے اچانک پکڑا. تو ریل پیل پیسے کی کبھی وہ نیکی پر مرتب ہوتی ہے اور کبھی جرم پہ آئی ہوئی ہوتی ہے. یہ دونوں طرح کی آیات قرآن میں ہے. لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، اگر بستیوں والے ایمان لا کر متقی بن جائیں تو اللہ فرماتا ہے ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیں. اب وہاں برکتوں کے دروازے جو ہیں وہ کس پر کھل رہے ہیں؟ ایمان پر اور تقوی پر، کہ ایمان اور تقوی ہے، لہٰذا ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہیں. یہ آراف میں آیت نمبر 96 ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اوپر نیچے سے برکتیں آ جائیں. یہاں برکت کس وجہ سے ہے؟ ایمان لانے پر. اور ادھر کھل گئے دروازے کس وجہ سے؟ کہ رب نے جو فرمایا تھا مجھے میرا دین اس پہ عمل کرو. لیکن لما نسوا ما ذکروا بھی، جب وہ بھول گئے جو انہیں یاد کرایا گیا تھا، تو یہ نہیں اب ظاہری تقاضا یہ ہے کہ اللہ فوراً پکڑے اور جہنم میں ڈالے. اللہ فرماتا ہے یوں بھی ہوتا ہے، ہم ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، وہ ان کی فوراً اس سلسلہ میں گرفت جو ہیں وہ نہیں ہوتی. تو اس طرح یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے مختلف امور کے اندر. اب یہ کہ ان کو کیوں نہیں ہوا، اس میں ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جو حدیث میں گزرا کہ جب لوگ جو ہیں وہ برائی کرتے ہیں تو اللہ ان پر عذاب میں جو ان میں سے سب سے برے ہوں ان کو حکومت دے دیتا ہے، شرار کو. یسلط علیہم شرارہم، اور اگر شرار بھون دے تو پھر حکومت وہ کیسے کریں گے؟ یعنی جب قوم میں معاصی ظاہر ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے طریقوں میں سے کہ جو اس وقت کا سب سے برا ہو رب اسے ان کا حکمران بنا دیتا ہے. یہ عذاب ہے ان لوگوں کا، یہ ایسے ہی ہے، ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. ان پر حکمران بطور سزا ایسا ہونا چاہیے. یہ اپنی اصلاح کیوں نہیں کر رہے؟ اب یہ حدیث ہے تو پھر اگر جس کو حکومت دینی ہے اگر عذاب میں اسے پہلے رگڑے میں رکھنا ہے تو پھر وہ جو عذاب جس ذریعے سے دینا ہے وہ قسم کیسی ہوگی؟ تو کبھی اس لیے بھی ان کو بچایا جاتا ہے، ان کو اس لیے نہیں کہ پیارے بڑے ہیں یا حق پر ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ذریعہ عذاب ہیں، وہ ایک ذریعہ عذاب ہیں، کوئی مقدس نہیں، حق پر نہیں. لیکن رب نے وعدہ کیا ہوا ہے تو شرار کو کبھی اس لیے بھی بچایا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک حدیث شریف صحیح مسلم سے بھی اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے خطبات ختم نبوت جو 10,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. حدیث نمبر 2884 صحیح مسلم کی. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بدبخت ترین لوگوں کا ذکر کیا اس امت میں سے جو معاذ اللہ بیت اللہ پہ حملہ کریں گے، بیت اللہ پہ. اور فرمایا کہ العجب، تعجب ہے، ان ناسا من امتی یؤمون بالبیت،
میری امت کے کچھ لوگ اس کثرت سے فوج لے کے نکلیں گے، ایک قریش کے فرد کی قیادت میں، برجل من قریش، اور برجل من قریش کا یعنی جو دوسرا مطلب ہے اس کے سبب، اس کی وجہ سے قد لاجا بالبیت، اس نے پناہ لے رکھی ہے بیت میں، بیت اللہ میں، اور یہ اس طرف حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ لشکر۔ فرمایا کہ حتی اذا کانوا بالبیداء، جب یہ ساری فوج چلے گی اور بیدا جگہ پہ پہنچے گی، عرب ایریا میں، کعبۃ اللہ اور حرم سے باہر بیدا جگہ میں، یہ دال کے ساتھ بیدا، خسف بہم، اچانک زمین کے پھٹے نیچے سے ہٹ جائیں گے، پوری فوج دھنس جائے گی زمین میں۔ جو چاہیں گے کہ ہم بیت اللہ پہ حملہ کریں، اب یہ بھی مستقبل کی اہم خبر تھی، خسف بہم، خسف ہو جائے گا، یعنی اگر وہ 10 کلومیٹر میں فوج ہے تو 10 کلومیٹر زمین پھٹ جائے گی، اوپر سے مل جائے گی، ان کی قبر بن جائے گی، وہ ایک بھی نہیں بچے گا اس حدیث کے مطابق۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، یہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الطریق قد یجمع الناس، کہ جب لوگ اکٹھے ہو کے چلتے ہیں تو چلنے کی وجہ سے بھی کچھ لوگ دیکھا دیکھی آ جاتے ہیں، مثلا جلوس جا رہا ہے، بطور مثال نہ اس تنظیم کے ہیں نہ اس مشن کے ہیں کہ جلوس جس لیے نکالا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں تو دیکھا دیکھی وہ بھی ساتھ ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ جو قافلہ ہوگا، یہ جو فوج ہوگی، اس لشکر میں کچھ دیکھ کر رستے میں، چونکہ رستہ خود لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، کہ جو فنکشن رستے کا ہو وہ لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، تو اس طرح کچھ لوگ اور بھی جن کا مقصد بیت اللہ پہ حملہ نہیں ہوگا وہ بھی ساتھ شریک ہو جائیں گے اس لشکر کے۔ تو مطلب یہ تھا کہ ان کا تو قصور کوئی نہیں، یا جس طرح کوئی ریڑھی لگانے والے ہوتے ہیں یا ریوڑیاں بیچنے والے ہوتے ہیں کہ وہ تو دیکھیں گے کہ مجمع ہے ہم اپنی چیزیں بیچ لیں، یا کچھ صرف جو ہے کہ دیکھ لیں ہے کون کون۔ تو اصل زمین تو پھٹے گی اس لیے کہ یہ بیت اللہ پر حملہ کرنے کیوں جا رہے ہیں، اور ان کا مقصد تو حملہ کرنا ہے ہی نہیں، تو رستہ بھی کئی لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ قال نعم، دیکھو پہلے نبی اپنے وقت تک محدود رہے، بعد میں آئیں گے جو وہ سنبھالیں گے، یہ ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہر وقت کی بات کی اور مسائل حل کیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ چھپی ہوئی بات ہے، عائشہ صدیقہ کوئی نہیں اور کوئی نہیں داخل ہوگا، یا میں نہیں جانتا کتنے ہوں گے، یا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے کس میں بیان کر دی؟ قال نعم، ہاں رستہ لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، فیہم المستبصر، ان میں کچھ تو وہ ہیں جو واقعی اس ارادے سے جا رہے ہوں، والمجبور، کچھ وہ ہیں کہ جنہیں کوئی مجبور کر کے لے آیا ہے، یعنی انہیں کہا گیا کہ حملہ کرنا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں کرنا، چلو ہمارے ساتھ تو چلو نا کچھ دیر، صرف کس لیے کہ ہمارا مجمع تو بڑا لگے نا، اتنا تو ساتھ دو نا، ہماری فوج بڑی لگے کہ یہ بیت اللہ پر حملہ کرنے والی معاذ اللہ بڑی فوج ہے، اس میں مجمع گیدرنگ بڑی ہے، تو اس طرح مجبور کر کے بھی کچھ لوگوں کو اس میں کھڑا کیا گیا ہوگا۔ فیہم المجبور، تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکا تو میں نے دیکھا، تیری نظر تو ہر مسئلے کا جواب تحریر کر چکی تھی۔ یعنی یہ صدیوں بعد آنے والے لشکر کے دلوں کا پتہ ہے کہ کون ارادے سے ہے کون مجبوری سے ہے۔ اور پھر فرمایا وابن السبیل، کچھ ویسے مسافر ہوں گے، یعنی جو آگے سے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف سے اس رستے پر، یا اس پر جا رہے ہیں لیکن انہوں نے کسی اور کام جانا ہے،
مگر